فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ یہودیوں کے پاس دو ہتھیار ہیں، پیسہ اور لڑکیاں، اور وہ ان دونوں ہتھیاروں کو مسلمانوں کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہی تو افسوسناک بات ہے تہذیب، ہم اس کا تدارک بھی نہیں کر سکتے۔ کاش مسلمان مملکتوں کو ایسی کالی بھیڑوں کے وجود سے پاک کیا جا سکتا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ تم عدنان عباسی تک کس طرح جا پہنچے، تہذیب نے کہا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں مسکرا کر بولا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ یہودیوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں نے تہذیب کو عدنان سے تصادم کی داستان مختصراً سنا دی۔ عدنان کو تمہاری تصویر رینڈل نے دکھائی ہوگی، تہذیب نے مضطربانہ لہجے میں کہا، ورنہ وہ تمہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ اگر یہ بات تھی تو پھر مرجانہ مجھے کیوں نہیں پہچان سکی؟ میں نے اعتراض کیا۔ یہ بات تم اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہو کہ مرجانہ تمہیں نہیں پہچان سکی تھی؟ میں نے اس کے تاثرات دیکھے تھے، اس کی آنکھوں میں شناسائی کا کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ان دونوں میں سے کوئی تمہیں پہچانتا ہوگا، اس لیے تم ان کے رد عمل پر اس انداز میں غور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن عدنان عباسی کا رد عمل تو بہت واضح تھا۔ میں نے کہا، مرجانہ اگر مجھے پہچانتی ہوتی تو اس کے چہرے پر کوئی تاثر تو ابھرتا۔ مت بھولو کہ مرجانہ ایک منجھی ہوئی ایجنٹ ہے، اس نے اپنے تاثرات چھپا لیے ہوں گے، جبکہ عدنان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے، لیکن اس کا طرز عمل آخر تک ایسا نہیں تھا۔ وہ تم سے بہت اچھی طرح واقف ہے، اور جو شخص بھی تم سے اس حد تک واقف ہوگا تم پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبرائے گا۔ مرجانہ تو پھر ایک عورت ہے، اس نے یہی بہتر سمجھا ہوگا کہ تم پر ہاتھ ڈالنے کے بجائے تمہارے بارے میں رینڈل ہاورڈ کو اطلاع دے دے۔ لیکن جب عدنان نے اس کے سامنے ہی تمہارا نام بھی لے دیا تو اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں بچا۔ مجھے اب بھی یہ الجھن ہے کہ اگر وہ میری صورت آشنا تھی تو یہ بات عدنان عباسی کے علم میں کیوں نہیں تھی؟ ان دونوں کے درمیان جس قسم کے مکالمے ہوئے اسے اداکاری تو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عدنان عباسی کو مرجانہ کی اصل حیثیت کا علم نہیں تھا۔ وہ تو ایک باصلاحیت عورت تھی جو نہ صرف اس کے گروہ کو کنٹرول کر رہی تھی بلکہ اس کی جسمانی طلب بھی پوری کر رہی تھی۔ اس کی کسی اور حیثیت سے عدنان بے خبر ہی رہا ہوگا۔ رینڈل نے اسے حال ہی میں عدنان کے ساتھ لگایا تھا تاکہ اگر عدنان اس سے کچھ باتیں چھپائے بھی تو وہ مرجانہ کے ذریعے اس کے علم میں آ جائیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ اب تم بتاؤ کہ میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تہذیب نے شوخی سے کہا۔ تمہارے سامنے آ کر تو میں ہمیشہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگتی ہوں، اس بار معاملہ مختلف ہے۔ میں مسکرایا۔ تمہاری معلومات اتنی زیادہ ہیں کہ ہر فیصلہ تم ہی کو کرنا ہے۔ میں نے کوئی قدم اٹھایا تو تذبذب کا شکار رہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں تمہیں وہ علامت دکھاؤں جس کے ذریعے ایگلر کے ممبر ایک دوسرے کو شناخت کرتے ہیں۔ تہذیب مجھے بے ہوش مرجانہ کے قریب لائی جو ابھی تک ڈرائنگ روم میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اور جس دوران میں اور تہذیب گفتگو کر رہے تھے بڑ نے اس کے ہاتھ پیر رسیوں سے جکڑ دیے تھے۔ تہذیب جھک کر مرجانہ کا لباس ٹٹولنے لگی۔ یہ اس کا لباس نہیں ہے، میں نے کہا۔ اوہ، تہذیب نے مجھے غور سے دیکھا۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ مرجانہ پر جھکی۔ اس بار اس نے مرجانہ کے بالوں میں لگا ہوا ہیئر کلپ کھول کر نکال لیا تھا۔ وہ ہیئر کلپ کا الٹ پلٹ کر جائزہ لیتی رہی، پھر اس نے کلپ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کلپ لے کر دیکھا۔ ہیئر کلپ کے عقب میں ایک جھپٹتے ہوئے عقاب کی ننھی سی شبی کھدی ہوئی تھی۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تو یہ ہے ان کا شناختی نشان، میں نے کہا۔ لیکن یہ اس کے پاس رہنے کیوں دیا گیا؟ میں نے کہا تھا کہ ان کی کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ رہنے دی جائے۔ اس سے اندازہ کر لو یہ لوگ عام استعمال کی ایسی بے ضرر چیزوں پر اپنی علامت کندہ کرتے ہیں جن پر کسی کی توجہ نہیں جا سکتی۔ ظاہر ہے ایک خاتون کی ہیئر کلپ سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسی لازمی ضرورت کی چیز ہے جو کوئی بھی ضبط نہیں کرے گا۔ تم نے مرجانہ کو کس طرح پہچانا تھا؟ کیا تم نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے؟ میں نے اسے متعدد بار رینڈل کے ساتھ دیکھا ہے، تہذیب نے کہا۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں پہچاننے کے بعد اسے کوئی موقع نہیں ملا، ورنہ اب تک رینڈل کے آدمی یہاں یلغار کر چکے ہوتے۔ سنو تہذیب، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا،
مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو خود کو اولیو ہاورڈ کا جانشین سمجھتا ہے۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں اس سے دو ہاتھ ضرور کرتا۔ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں۔ اگر مرجانہ کی اصلیت معلوم ہونے سے قبل اسے ذرا سا بھی موقع مل جاتا تو تم خطرے میں پڑ جاتے۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا میں خود کو موشے رینڈل ہاورڈ سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کروں گا؟ میں تمہیں جانتی ہوں۔ تہذیب مضطرب ہو گئی۔ تم اعلانیہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو گے، مگر میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گی۔ کیا تم مجھے بزدلی کا درس دے رہی ہو تہذیب؟ میں علل اعلان اس کا مقابلہ کیوں نہ کروں؟ میں تمہیں بزدلی کا درس نہیں دے سکتی، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اس سے مقابلہ کرنے سے قبل اسے للکارا بھی جائے؟ فتنے کا سر کچل دینا چاہیے جس طرح بھی ممکن ہو۔ پھر اس میں اور مجھ میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ وہ بھی تو بے خبری میں مجھ پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ اولیو ہاورڈ رینڈل کا آئیڈیل ضرور تھا، مگر رینڈل اس سے کہیں زیادہ شفاق اور بے رحم ہے۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی سرد مزاجی ہے۔ وہ اولیو ہاورڈ کی طرح گرم دماغ کا مالک نہیں ہے۔ ایسے آدمی سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ میرا ایمان ہے تہذیب کہ میری کامیابیاں میری صلاحیتوں کی مرہون منت نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف تائید ایزدی ہے جس کے سبب میں کامیاب ہو جاتا ہوں، ورنہ صلاحیتوں کے معاملے میں میرے مقابلے پر آنے والے اکثر حریف مجھ سے برتر تھے۔ لہٰذا صرف اس وجہ سے پیچھے ہٹ جانا مجھے گوارا نہیں ہے کہ رینڈل ہاورڈ ایک باصلاحیت اور خطرناک حریف ہے۔ مجھے معلوم تھا تم نہیں مانو گے، تہذیب نے بے بسی سے کہا، لیکن کیا اپنی حفاظت کا بندوبست بھی نہیں کرو گے؟ اس طرف سے میں کب غافل رہا ہوں؟ میں نے کہا، اس وقت بھی نہیں رہا جب تمہارے چہیتے بڑ صاحب حماقتیں فرما رہے تھے۔ بعض اوقات بڑ پاگل ہو جاتا ہے، معلوم نہیں اس کے دماغ میں کس قسم کی خرابی ہے، لیکن علی اس کی یہ حماقت تو بڑی مفید ثابت ہوئی۔ وہ کس طرح؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ چاہتا تو ان جھنجھٹوں میں پڑے بغیر نارمن شیلوف کو ٹھکانے لگا دیتا۔ ذرا غور کرو، یہ کتنا بڑا المیہ ہوتا کہ تم اپنوں کے ہاتھوں مارے جاتے، ہم تمہیں تلاش کرتے رہ جاتے، کسی کو کبھی یہ معلوم نہ ہو پاتا کہ علی یار خان کا انجام کیا ہوا تھا۔ میں نے ایک بھرپور کہکہا لگایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بڈ سے اتنی بڑی حماقت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ نہیں، تہذیب نے نفی میں سر ہلایا۔ عام حالات میں وہ ایک ذہین اور معاملہ فہم آدمی ہے۔ اس کی عمومی کارکردگی بھی حیران کن ہوتی ہے۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ اس نے تمہیں گمنام فون کالیں کیوں کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی چھٹی حص نے اسے تمہارے بارے میں خبردار کر دیا ہو؟ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے تائید ایزدی حاصل رہتی ہے۔ بڑ نے گمنام فون کالیں کر کے جس بےہودگی کا مظاہرہ کیا وہ بھی اس کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ مرجانہ کس مسائی؟ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ تہذیب اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے اپنے ہاتھ پیروں کو جنبش دینے کی کوششیں کی، مگر اس کے ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے تھے۔ مجھے کس جرم میں قید کیا گیا ہے؟ مرجانہ غرائی، مجھے کھول دو ورنہ میں تم لوگوں پر کیس کر دوں گی۔ اس کی اکڑ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، جبکہ تہذیب نے پرسکون لہجے میں کہا، اب تمہارا راز راز نہیں رہا۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں کھولنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس سے پہلے تمہارے لیے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہاں موجود لوگ فلسطینی گوریلے ہیں۔ تہذیب کی بات سن کر مرجانہ حواس باختہ تو ہوئی، مگر اب بھی وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں خود بھی عرب ہوں، اس نے کہا۔ فلسطینی گوریلوں سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہر اس عرب کو فلسطینیوں سے خوف زدہ ہونا چاہیے جو یہودی مفادات کے حامی ہیں۔ تہذیب نے زہریلے لہجے میں کہا، تم تو خیر ان کی ایجنٹ ہو۔ یہ الزام ہے، تم میری توہین کر رہی ہو۔ اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے تمہیں تصدیق کر لینی چاہیے تھی۔ میں تم پر حد کے عزت کا دعویٰ دائر کر دوں گی۔ ضرور کر دینا، تہذیب نے کہا، لیکن اس کے لیے تمہارا عدالت تک پہنچنا ضروری ہوگا، اور مجھے اس میں شبہ ہے کہ اب دنیا کی کسی عدالت تک تمہاری رسائی ہو سکے گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مرجانہ نے خوف زدہ لہجے میں کہا، کیا تم لوگ مجھے ہلاک کر دو گے؟ ممکن ہے نہ بھی کریں، تہذیب بے پرواہی سے بولی۔ اس کا انحصار تمہارے رویے پر ہے۔ تمہارا موجودہ رویہ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر تمہیں کسی بھی قسم کی رعایت دی جا سکے، لیکن تم مجھ پر الزام کیوں لگا رہی ہو؟ فدائین کی دھمکیاں کیوں دے رہی ہو؟ تم نے مجھے صہیونی ایجنٹ قرار دیا ہے، کیا میں اس پر احتجاج بھی نہ کروں؟ رینڈل ہاورڈ کے حوالے پر تم کیوں بڑک اٹھی تھی؟ تہذیب نے طنز کیا۔ اور تم نے مجھ پر جو حملہ کیا اس کا کیا جواز پیش کرو گی؟ میں سمجھی تھی تم موشے رینڈل کی ساتھی ہو۔ مرجانہ کے اس بے ساختہ جھوٹ پر تہذیب ہکا بکا رہ گئی، پھر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہوئے۔ تمہارے اندر جھوٹ بولنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ کم از کم یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ علی یار خان کے ساتھ کوئی صہیونی ایجنٹ نہیں ہو سکتا۔
तहजीब ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? अली यार खान भी आदमी है, किसी वक्त वो भी धोखा खा सकता है। ये कोई इतनी अनोखी बात तो नहीं है। तहजीब गुस्से में दांत पीसने लगी, जबकि मैं मरजाना के जवाबात से महजूज हो रहा था। बकवास मत करो, तहजीब गुस्सीले लहजे में बोली। तुम्हारे खिलाफ यही एक बात बहुत काफी है कि तुम मोशे हावर्ड से वाकिफ हो। वाकिफ तो तुम भी हो। मरजाना ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। अगर उसे वाकिफ होना जुर्म है तो तुम भी उतनी ही मुजरिम हो जितनी मुजरिम मैं हूँ। जुबान तरारियों से काम नहीं चलेगा मरजाना, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम उसे क्यों और किस तरह जानती हो। अगर ये बात तुमने पहले पूछ ली होती तो बात इस कदर ना बढ़ती। मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि मरजाना की आवाज भरा गई। वो बहुत उम्दा अदाकारी कर रही थी। चंद लम्हे वो यूं खामोश रही जैसे अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा। पिछले साल मैं अदनान के साथ यूरोप के दौरे पर गई थी। तफरीह के साथ साथ अदनान के पेश नजर अपने कुछ कारोबारी उमूर भी थे जिन्हें वो साथ साथ निपटाता जा रहा था। जब हम पेरिस पहुंचे तो वहां के एक होटल में अदनान के एक दोस्त ने हमें उसके बारे में बताया था। उस वक्त मोशे रैंडल हावर्ड भी मौजूद था। मुझे उसकी सूरत ही नफरत अंगेज मालूम हुई थी और ये मालूम होने के बाद कि उसके अज़ाइम कितने मज़मूम हैं, मेरी नफरत और भी गहरी हो गई। मगर जाहिर है मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वो इराक में होता तो मैं हरगिज उसे न छोड़ती, लेकिन फ्रांस जैसे मुल्क में उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता था। तुम क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो तहजीब? मैंने दखल अंदाजी की। तुम्हें ये बात वैसे ही समझ लेनी चाहिए कि सीधी तरह कुछ नहीं बताएगी। ये बात मैं भी जानती हूँ अली। मैं तो ये चेक कर रही थी कि ये किस हद तक झूठ बोल सकती है। जितनी गलत बयानी अब तक ये कर चुकी है उसके बाद इसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये सरासर ज्यादती है। मरजाना ने एहतजाजी लहजे में कहा, मैंने तुमसे कोई गलत बयानी नहीं की। तुम जिस तरह चाहो मेरी बातों की तस्दीक कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने उसका हेयर क्लिप उसकी आंखों के सामने ले जाकर कहा, इस क्लिप के बारे में तुम क्या सच बोलना पसंद करोगी? ये तो मैंने बसरा की एक दुकान से खरीदा था। मरजाना ने डूबती हुई आवाज में कहा, इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तो बजाय खुद एक दास्तान है। CIA के एक एजेंट की अपनी तंजीम कायम करने की दास्तान। तुम लोग मोइमो में गुफ्तगू कर रहे हो। ये एक आम हेयर क्लिप है। मैं कह रहा हूँ कि इस पर एक दास्तान रकम है। अगर तुमने मेरी बात से इत्तफाक ना किया तो मजबूरन मुझे एक और दास्तान रकम करनी पड़ेगी जो तुम्हारे जिस्म पर रकम होगी। ये दास्तान रकम करने के लिए किसी कलम की जरूरत नहीं होगी, इसलिए कि ये तो लोहे की गर्म सलाखों और हंटरों की मदद से रकम की जाएगी। क्या तुम लोग बातें ही करते रहोगे? बर्ड ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा, खाना खाने का इरादा नहीं है? जरूर खाएंगे बर्ड। मैंने कहा, तुम इसका इंतजाम करो, हम खाने के लिए चलते हैं। बर्ड ने मरजाना को ड्राइंग रूम से हटवा दिया। मैं और तहजीब खाने के कमरे में पहुंच गए। खाने की मेज पर हमारे साथ बर्ड के अलावा और कोई नहीं था। अली ने मुझे तुम्हारी हमाकतों के बारे में बताया है। खाने के दौरान तहजीब ने बर्ड से कहा, तुम्हें गुमनाम फोन कॉलें करने की क्या जरूरत थी? इन्हीं हमाकतों के लिए मैंने तुम्हें इंचार्ज बनाया था। बर्ड बुरी तरह चींप गया। मैं खुद इस बात पर गौर करता रहा हूँ मैडम। समझ में नहीं आता कि मैंने वो हरकत क्यों की थी। हालांकि तुमने दलीलें देकर मुझे कायल करने की कोशिश की थी कि जो कुछ तुमने किया वही दुरुस्त था। मैंने उसकी बात काट कर कहा, अक्लमंद और बेवकूफ में यही तो फर्क होता है चीफ। बर्ड ने मुहक्काना अंदाज में कहा, अक्लमंद अपनी हमाकत को दलीलों से छुपाने की कोशिश करता है, बेवकूफ ये नहीं कर सकता। गोया तुम अपनी हमाकत का बरमला एतराफ कर रहे हो। मैंने कहा, जब अपने से ज्यादा अक्लमंद लोगों से वास्ता पड़े तो यही करना पड़ता है, लेकिन मैंने इस पर बहुत गौर किया है चीफ। इसके सिवा कुछ समझ में नहीं आता कि अभी तुम्हें मजीद जिंदा रहना था, वरना मुझसे ये हमाकत ना होती। जो होना था वो तो हो गया। तहजीब ने कहा, अब अपने आइंदा कदम पर गौर करो। मेरी राय में हमें ये जगह फौरन छोड़ देनी चाहिए। क्यों? बर्ड ने हैरत से कहा, यहाँ क्या परेशानी है? मुफ्त की जगह मुयसर आ गई है, हम क्यों इसे छोड़कर कुफराने नेमत के मुर्तकिब हों? इस किस्म के खाली मकानात में रहना ठीक नहीं है। मकीन किसी वक्त भी लौट के आ सकते हैं। बेहतर यही है कि हम किसी होटल में मुंतकिल हो जाएं। कम से कम आज तो ये मुमकिन नहीं होगा। मैंने कहा, इसलिए कि अदनान अब्बासी हमारी कैद में है और उसके बारे में कोई फैसला करना है। फैसला क्या करना है चीफ? बर्ड बोला, एक गोली में उसका काम तमाम हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है बर्ड। उसकी गर्दन पर सोनिया का खून है जो मैं किसी सूरत भी माफ नहीं कर सकता। मैंने तल्ख लहजे में कहा, तुम दुरुस्त कह रहे हो अली। तहजीब बोली, वो वाकई सख्त सजा का मुस्तहिक है।
لیکن اسے سزا دینے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں فی الحال یہیں رہوں گا، میں نے قطعیت سے کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، تہذیب نے آہستہ سے کہا۔ میں نے تو محض ایک تجویز پیش کی تھی، میں نے تمہاری تجویز سے اختلاف تو نہیں کیا، بلکہ میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ علی گروپ کے بقیہ ارکان کو واپس ہی بھیج دو۔ ٹھیک ہے، اب ان کی یہاں کوئی ضرورت بھی نہیں رہی۔ تہذیب نے بڑ کی طرف دیکھا۔ میں ان سب کی واپسی کا انتظام کیے دیتا ہوں، بڑ نے مستعدی سے کہا، مگر خیال رہے کہ بڑ خود واپس نہیں جائے گا۔ تمہارا شمار علی گروپ کے ارکان میں ہوتا ہی کب ہے؟ تہذیب نے ہنس کر کہا، تم تو علی گروپ کے بانیوں میں سے ہو۔ کھانے کے بعد بڑ تو علی گروپ کے ارکان کی روانگی کے انتظامات کرنے نکل گیا اور میں تہذیب کے ساتھ خواب گاہ میں چلا آیا۔ مجھے یہ سب کچھ خواب سا معلوم ہو رہا ہے علی، لگتا ہے کسی بھی لمحے آنکھ کھلے گی اور سپنا بکھر کر رہ جائے گا۔ نہ آنکھ کھلے گی اور نہ سپنا بکھرے گا۔ میں نے کہا، ہمیں تو مل کر حقائق کا سامنا کرنا ہے، عدنان عباسی، مرجانہ اور رینڈل ہاورڈ جیسے حقائق کا سامنا۔ تم نے عدنان عباسی کو اپاہج کر دینے کا فیصلہ کیا ہے؟ تہذیب نے پوچھا۔ ہاں، اس سے کم اسے کوئی سزا دینا ناانصافی ہوگی اور میں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا مستحق بھی ہے، لیکن مرجانہ کے لیے تم نے کیا سوچا ہے؟ مرجانہ کو میں عراق سے صحیح سالم حالت میں نکال کر لے جانا چاہتا ہوں۔ اوہ، تہذیب مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ تم جانتی ہو کہ عموماً میں ایسی باتوں کی وضاحت نہیں کرتا، لیکن چونکہ اس پورے معاملے کا کریڈٹ تمہارے نام ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم یہاں سے فرانس جائیں گے۔ اس کی تو خیر تم سے مجھے توقع ہے کہ تم رینڈل ہاورڈ سے ضرور الجھو گے، لیکن مرجانہ کا اس میں کیا رول ہوگا؟ بہترین رول ہوگا۔ میں رینڈل ہاورڈ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ مرجانہ کی لاش کا تحفہ ہوگا۔ تمہیں روکنے کی کوشش کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، لیکن کیا رینڈل کو چیلنج کرنے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی؟ میں تو اسی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر تم اس سے بہتر کوئی تدبیر پیش کر سکو تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ مرجانہ کو یہاں سے لے کر نکلنے میں ہمیں خواہ مخواہ خطرات سے کھیلنا پڑے گا، تہذیب نے کہا۔ اور پھر کیا ضروری ہے کہ اسے فرانس ہی لے جایا جائے؟ اسے یہاں سے لے کر نہیں جائیں گے تو اس کی لاش کا تحفہ رینڈل ہاورڈ کو کس طرح پیش کریں گے؟ اگر تم پسند کرو تو ایسا بندوبست بھی ہو سکتا ہے کہ رینڈل خود عراق آ جائے، اس طرح ہم بہت سے خطرات سے بچ جائیں گے۔ نہیں، میں نے سر کو منفی جنبش دی۔ اسے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ عدنان عباسی کی مہربانی سے یہ بات بھی اس کے علم میں ہے کہ میں نارمن شیلوف کے میک اپ میں اسرائیل جا رہا تھا۔ پھر اسے معلوم ہوا ہوگا کہ آرتھر اور ٹارمنڈو مارے گئے اور نارمن شیلوف بچ نکلا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نارمن شیلوف یا علی یار خان کہاں گیا؟ میں نے تہذیب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اصولی طور پر تو علی کو کرنل نعمان سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا، تہذیب نے کہا۔ بالکل ٹھیک، میں نے تعریفی انداز میں کہا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر کچھ روشنی ڈال سکتی ہو؟ تہذیب چند لمحے ذہن پر زور دیتی رہی، پھر مایوسی سے سر کو منفی جنبش دی۔ نہیں، اس کا اندازہ لگانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تم نے تہذیب مالکم ایکس کی حیثیت سے سوچا ہے، اس لیے تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اگر تم نے رینڈل ہاورڈ کے نقطہ نگاہ سے سوچا ہوتا تو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا۔ دراصل رینڈل کو معلوم ہے کہ نارمن شیلوف کے میک اپ میں میں تھا۔ پھر آرتھر کے گھر پر حملہ ہوا جس میں میرے علاوہ سب مارے گئے۔ حملہ ور کون تھے؟ میرے ساتھی۔ اوہ، میں سمجھ گئی۔ تہذیب اچھل پڑی۔ اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ جو کچھ ہوا وہ ہماری ملی بھگت کا نتیجہ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ بھی تو نہیں نکلتا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو منطقی اعتبار سے مجھے کرنل نعمان سے لامحالہ رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا۔